خان صاحب کی آج کی تقریر سن کر لگا واقعی کوئی غیرت مند رہنما، کوئی جرت مند رہنما، کوئی غیرت مند قائد اعظم کا سپاہی، کوئی غیرت مند علامہ اقبال کا شاہین بول رہا ہے۔ آج دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے چاہے چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن نظریاتی اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے۔ امریکہ کو خان صاحب نے پھر سے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو دوغلا بولنے والے خود دوغلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر چیئرمین، میری نظر میں تیرا باپ آیا تیرے باپوں کا اسلام آیا۔ شہنشاہوں سے تیری بات ہے، شاہوں کا جو شاہ اس کا تیرے سر پہ ہاتھ ہے، تیرے قدموں کے تلے مٹی بھی سونا بن گئی۔ ہم عاشق رسول ہیں سب، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے، اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں سے شروع کریں، ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے ایک قریش آیا، کہتا جی میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، لیکن میری جتنی اس کی عمر ہوگی، میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اب عادتیں اپنی نہیں بدل سکتا، تو مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں وہ کر لوں عمل جس سے میں اپنی عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو۔ یہ سچائی بہت بڑا کیریکٹر کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کیریکٹر کی صادق اور امین، سچ بولنے والے اور انصاف کرنے والے، اس کے اوپر بنتی ہے کیریکٹر کی بنیاد۔ اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈر کوئی بھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا، رسپیکٹ کمانڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ دو صفتیں نہ ہو، سچا آدمی اور انصاف کرنے والا آدمی۔ میرا پہلا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یو اے ای سے ہیں۔ ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں۔ پاکستان کا تو موقف ہے، قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور اسی تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا، اس نے مسلمانوں کو رلا دیا ہے، ایسی تقریریں کی ہے۔ ان سارے مسلمانوں کو مل کر عمران خان کا استقبال کرنا چاہیے۔ آج تاریخ میں نے دیکھا ہے کوئی مسلم لیڈر اس طریقے سے امت کا مقدمہ نہیں لڑ سکا جس طریقے سے آپ کے لیڈر نے لڑا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے سیکھ کے، ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ اس پہ عمل کریں۔ ہم عاشق رسول ہیں سب، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔
جی تو اس کا مطلب کہ یہ جو عمران خان نے جس نے بھی کیا اللہ اس کو جنت فردوس میں جگہ دے، بس اتنی بات ہے. بالکل یہ ٹرسٹ اس کے تھرو جو فراہم کیا جاتا ہے مفت کھانا وہ عمران خان ہی کر رہے ہیں. شاباش. میں میرے ساتھ ایسے الفاظ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو اس کا شکریہ ادا کروں. میں کہتا ہوں کہ جب تک میرے زندگی میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا. یہ اچھی بات ہے. اس سے بڑا اچھی بات اور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بٹوں کے زمانے میں مطلب ہے کہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے تو لگاتے تھے، لیکن کس نے نہ روٹی دیا، نہ مکان دیا اور نہ کپڑے دیے. کس نے دیا؟ ویسے. اور جو انسان 193 ممالک کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے پیارے نبی کریم کا دفاع کر سکتا ہے تو ہم مہنگائی کی خاطر اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ عمران خان کو میں نے ووٹ نہیں دیا، مجھے پچھتاوا، آج بھی پچھتاوا ہے اور ساری زندگی رہے گا. اتنی مہنگائی کے باوجود اتنی مہنگائی کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نبی کا امتی ہوں. میں اس نبی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج تک پچھتا رہا ہوں کہ میں نے عمران خان کو ووٹ کیوں نہیں دیا. اور میں سب سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے، میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ دیکھیں پوری قوم سے ہاتھ جوڑتا ہوں، عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑیں. ہمیں اس جیسا عظیم لیڈر ہے نا جس میں عمران خان ہے، اس نے طلاق دے دی، اس نے سب کچھ کر لیا، پر جمائمہ کی خاطر وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں گیا. اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا تو پاکستان کے لیے چھوڑا کہ میرا جینا مرنا اس پاکستان کے لیے ہے. اگر ہمارے اندر ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. پٹرول ہے نا 200 روپے لیٹر ہو جائے، سونا ہے 2 لاکھ روپے تولا ہو جائے، قسم خدا کی آٹے کی بوری ہے 4000 کی ہو جائے، پر عمران خان زندہ باد. ہمیں ایسا لیڈر ملا نا. لیڈر ہمارے ووٹ سے نہیں آیا، لیڈر آتا ہے نا، لیڈر آسمان سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فخر ہمیں نام پہ تیرے سردار میرے، تم سب سے الگ ہو سب مان گئے، جو دیکھ چکے کردار تیرے. سوال میرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے. آپ نے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا جنازہ پڑھایا. آپ کو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی کافی قربت ہے. آپ نے تینوں میں سے کن کو زیادہ بہتر پایا اپنے قریب، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد کے لیے بہتر ہیں؟ میں سیاستدان تو ہوں، میں نے ان سارے حکمرانوں کو میں 92 سے مل رہا ہوں، سوائے بے نظیر شہید، ان سے میری ملاقات ہوئی. مجھے عمران خان سب سے بہتر نظر آیا. پرائم منسٹر بنے جنہوں نے مجھے بلایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ مجھے بتائیں کہ کس طرح میں اپنی یوتھ کو اپنے نبی کے طریقے پر چلا سکوں. مولانا صاحب مجھے بتائیں کہ میں اپنی یوتھ کو اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ کیسے جوڑوں. تو میں بھی پٹکا ہوا تھا. میں نے جب اللہ کے نبی کی لائف پڑھی تو مجھے پتہ چلا زندگی کیا ہے، گزارنی کیسے. کیا عمران خان کی نظر میں آصف علی زرداری نواز شریف سے کمزور ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا اور یتیم ہو چکی ہے. مولانا صاحب یہ مت پڑھیں آپ کا، یعنی یہ ہے نیا، یہ مجھے دیکھیں بس یہ نیا ہے. اللہ سے مانگتے ہیں ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ چلے گئے. صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں، ہر روز ہم پڑھ کے یہ مانگتے ہیں. یہ 2 راستے ہیں، ایک ہے تباہی کا راستہ، ایک ہے عظمت کا راستہ. نعمتیں کس کو بخشی؟ اللہ کے پیغمبروں کو. اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا، نہ کبھی آ سکتا ہے. پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا. میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو. اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے.